السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس عظیم نام کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے، جیسے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے اور حق ہے۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو اسی کا حکم چل رہا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور سب سے زیادہ سریع ہے حساب لینے میں، یعنی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد، کائنات میں پھیلی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ہے تمہارا رب جو الحق ہے۔ تو پھر حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اور بھی کئی آیات میں الحق کا نام آیا ہے۔ اس کی وضاحت ویسے یہ لفظ خود ہی کر رہا ہے، لیکن ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی دعا میں، نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا سے جو ہے آپ آغاز فرماتے اپنی نماز کا۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے۔ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو زمین و آسمان کو قائم کرنے والا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیری ہی تعریف ہے۔ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر تیری ہی بادشاہت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیری ہی تعریف ہے۔ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا تو ہی نور ہے، سب کو نور عطا کرنے والا، روشنی عطا کرنے والا اکیلی تیری ہی ذات ہے۔ لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، تیری ہی تعریف ہے، تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا تو ہی تنہ تنہا بادشاہ ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تو ہی تیری ہی تعریف ہے۔ انت الحق، تو حق ہے۔ اس کا پھر معنی کیا ہے؟ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، تیرا فرمایا ہوا ہر لفظ، ہر بات وہ حق ہے۔ وَلِقَاؤُكَ حق، تیرے سے ملاقات حق ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق، جنت حق ہے۔ وَالنَّارُ حق، اور آگ حق ہے۔ والنبیون حق، تیرے بھیجے سارے نبی حق ہیں۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، کیا والساعۃ حق، اور قیامت کا دن حق ہے۔ تو حق کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سچا ہے، اور جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا وہ سب کا سب حق اور سچ ہے۔ امام خطابی نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ کا وجود اور اللہ کا ہونا وہ سب کا سب حق ہے، اور جو اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا، جن چیزوں سے ڈرایا، جنت، جہنم، آخرت، عذاب قبر اور حشر کے دن کی سختیاں، عرش کا سایہ، اللہ کا دیدار، اسلام کا زمین پر غالب آنا، دجال کا قتل ہونا، اور دین زمین پر خلافت اعلی منہاج النبوہ کا قائم ہونا، یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں۔ امام سعدی نے بھی اسی طرح کے معنی کو بیان کیا ہے۔
اور اسی طرح سے امام ابن قیم بھی یہی معنی بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، ایک اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ اب حق اللہ کو جب ہم مانتے ہیں تو اس کے کئی تقاضے قرآن نے بیان کیے۔ ایک میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھ کر کے وہ آپ کو اس نام پر جو ایمان کا تقاضا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ مجھے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ فرمایا سورۃ الحج میں، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی کی عبادت حق ہے، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ یہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہیں ان کا یہ پکارنا باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی العلی ہے، الکبیر ہے، بلند ہے اور عظمتوں والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کو حق ماننے کا معنی یہ ہے کہ ظلم سے پاک مانا جائے، کہ جو تقدیر کے اندر گمراہی ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے سب کو گمراہ کر دیا اور اللہ نے ہی جو ہے وہ ہماری تو کوئی آزادی ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے جہنم لکھ دی ہے تو ہم کیا کریں، یہ اللہ کے حق ہونے کا انکار ہے۔ اللہ کے حق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، آزادیاں دی ہیں، ہم میں سے جو چاہیں جس راہ پر چلیں۔ اس لیے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر دے۔ اس طرح سے حق اللہ کو ماننے کا یہ مطلب بھی ہے، اللہ کے سوا ہر وہ ہدایت جس کا منبع و مصدر خدا کی ذات نہیں ہے، جو رسولوں کی، کیونکہ خدا کی نمائندگی اس زمین پر اس کے پیغام کو پہنچانے والے صرف رسول ہیں۔ جو بات رسولوں سے نہیں آئی اس کا مطلب ہے وہ خدا نے نہیں فرمائی۔ اسی لیے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول جب بھی دین کی کوئی بات کریں گے اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے، اللہ کے اذن سے ہی بولیں گے۔ تو ہر وہ فلسفہ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ نظام، ہر وہ سوچ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے جو خدا کی طرف سے رہنمائی نہیں آ رہی۔ اس لیے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے۔